اپنے موبائل کو سوئچ آف کر لو. فَإِنَّ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا فِدَاءُ أُمِّهَا کہ دنیا کی تمام چیزیں، پوری دنیا ماں کے قدموں کے اوپر نچھاور کیے جانے کے قابل ہے. تو جب ماں کے پاس پہنچو تو اپنی موبائل سوئچ آف کر لیا کرو. یہ ماں کے احترام اور اس کی محبت کا انداز بتایا گیا ہے کہ ماں کے سامنے اس طریقے کا حسن سلوک ہونا چاہیے. جب تم ماں کے پاس پہنچو تو اپنی موبائل سوئچ آف کر لو، اس لیے کہ فَإِنَّ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا فِدَاءُ أُمِّهَا، اس لیے کہ پوری کی پوری دنیا یہ تمہاری ماں کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے. تمہارے ماں کے قدموں کی دھول ہے. یہ ماں کا مقام ہے. اللہ. تو باپ کا مقام آپ نے دیکھا، یہ ماں کا مقام ہے. ان دونوں میں سے کس کا مقام بڑا ہے؟ ماں باپ میں سے. آئیے دیکھ لیتے ہیں حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال ثم امک قال ثم من قال ثم امک قال ثم من قال ثم ابوک. رواه البخاری فی کتاب الادب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الادب کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات پوچھنی ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا، حسن صحبت کا مستحق سب سے زیادہ کون ہے؟ من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن صحبت کا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا یور مدر، امک، تیری ماں. کہا کہ پھر؟ کہا کہ تیری ماں. کہا کہ پھر؟ کہا کہ تیری ماں. کہا کہ اس کے بعد؟ کہا کہ تیرا باپ. پتہ یہ چلا کہ ماں باپ میں سے ماں کا رتبہ باپ سے 3 گنا بڑا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 3 کام ماں ایسے کرتی ہے کہ باپ نہیں کر سکتا. ایک تو 9 مہینے وہ اسے پیٹ میں اٹھاتی ہے، ایک حق تو ایسا بن گیا اس کا. اور دوسرے پیدا ہونے کے بعد اسے اتنا دودھ پلاتی ہے کہ 2 سال تک جتنا دودھ پلا دیتی ہے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنا دودھ پی گیا ہو. اور تیسرے اس کے پیدا کرنے کے وقت جو تکلیف اٹھاتی ہے وہ حیات و موت کی کشمکش میں ہوتی ہے. بعض عورتیں مر جاتی ہیں اس فریضے کو ادا کرتے ہوئے، تاکہ یہ کام بھی مرد نہیں کرتا. تو یہ 3 کام عورت ہی کرتی ہے، ماں ہی کرتی ہے. لہذا ماں کا رتبہ باپ سے 3 گنا بڑھا ہوا ہے. تو باپ کا حق آپ نے دیکھا، ماں کا حق آپ نے دیکھا. ماں باپ میں سے ماں کا رتبہ کتنے گنا باپ کے رتبے سے بڑھا ہوا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا. گھر کا ایک پارٹ بیوی ہے، یہ آتی ہے گھر میں. سب سے بہترین کردار اس باہر سے آنے والی ہستی کا ہوتا ہے. یہ گھر کو بنا بھی دیتی ہے اور گھر کو تباہ بھی کر دیتی ہے. گھر کو بناتی کون ہے اور گھر کو تباہ کون کرتی ہے؟ یہ ایک حدیث میں بتا دیا گیا ہے. آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح. وعن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. فرمایا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اور روایت یہ نسائی شریف کتاب النکاح کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری کی پوری دنیا ایک سامان ہے، اور سب سے بہترین سامان دنیا کا عورت نہیں ہے، نیک عورت ہے. ایک ہے عورت اور ایک ہے نیک عورت. اگر وہ صرف عورت ہے تو گھر بگاڑ دیتی ہے، اور اگر وہ صالحہ ہے تو گھر بنا دیتی ہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری کی پوری دنیا ایک سامان ہے، اور سب سے بہترین سامان عورت نہیں بلکہ نیک عورت ہے. اگر صرف وہ عورت کے جامے میں ہے تب گھر خراب کر دیتی ہے،
اور اگر وہ صالحہ ہے تو گھر کو بنا دیتی ہے. تو گھر میں جب باہر سے کوئی لڑکی لائیے تو دیکھیے کہ لڑکی صالحہ ہے یا نہیں. آج کل لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں, دینی تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیاں جنہیں عالمہ کہا جاتا ہے, ان سے لوگ اب شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ٹھیک ہے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے, مگر گھر میں آنے کے بعد یہ صرف اپنے حقوق بیان کرنے کے لیے در پہ رہتی ہیں, صرف اپنے حقوق بیان کرتی ہیں. شریعت نے مجھے یہ حق دیا ہے, شریعت نے مجھے یہ حق دیا ہے, شریعت نے مجھے یہ حق دیا ہے کہ میں ساس سسر کی خدمت نہیں کر سکتی. شریعت میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہا ہے, حدیث میں کہا ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرو. اچھا ٹھیک ہے, ساس سسر کی خدمت کرنا تیرے اوپر واجب نہیں ہے,